السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اسد صاحب۔ میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ وہ قیم الامت ہے، مصور پاکستان، مفکر پاکستان اور شاعر مشرق ہیں۔ ان کا نام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ بہت ہی عظیم انسان ہیں۔ ان کے بغیر یہ دنیا مکمل نہیں ہوتی۔ ان کی شاعری پوری دنیا کے لیے ایک نئی روح پھونک رہی ہے۔ تو وہ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ برما فیملی کے لگ رہتے تھے، وہ کشمیری بابا تھے۔ وہاں سے وہ مسلمان ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے سیالکوٹ میں آئے۔ تو ان کے جو دادا تھے وہ بہت ہی نیک آدمی تھے۔ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا شیخ نور محمد، تو ان میں وطن سے ان کی بیگم جو انہوں نے شادی کی امام بی بی سے، ان سے وطن سے پیدا ہوئے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ بہت ہی ایک انسان تھے۔ شروع سے ان کو تعلیم کی طرف بہت زیادہ شغف تھا، تو تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ان کے جو استاد ملے وہ بھی کمال تھے، میر محمد حسن نے ان کو عربی کی تعلیم دی، قرآن پاک کی تعلیم دی، اور بھی بہت سی بنیادی جو جتنی بھی تعلیم دی۔ اس کے بعد آپ نے شاعری کی طرف بھی شغل رکھا۔ اس وقت جو داغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ داغ دہلوی اس وقت بہت ہی اعلیٰ شاعر مانے جاتے تھے۔ تو علامہ اقبال کیونکہ اس وقت سیالکوٹ میں رہتے تھے، تو انہیں خط و کتابوں کے ذریعے اپنی شاعری کی اصلاح کرواتے رہے۔ تو اس طرح داغ دہلوی نے تھوڑی ہی عرصے کے بعد کہہ دیا کہ آپ کی شاعری بہت کمال کی ہے، آپ کو دوبارہ زیادہ اصلاح لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح وقت گزرتا رہا اور آپ نے میٹرک کی، ایف اے کی گریجویشن کی۔ اس کے بعد آپ نے فلسفے میں ڈگری حاصل کی اور وہاں سے فلسفے میں گولڈ میڈلسٹ بنے۔ اس وقت پروفیسر آرڈنر صاحب تھے علامہ اقبال کے استاد، انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ فلسفے کی طرف آئیں۔ تو آپ اپنے استاد کی بات مانتے ہوئے فلسفے کی طرف گئے، وہ اس میں ماسٹر کیا، اور آپ استاد اس وقت لندن چلے گئے، تو آپ بھی استاد کے پیچھے چلے گئے۔ وہاں پر آپ نے LLB کیا، لا کیا، اور ساتھ ہی افغانستان کی پالیسی، قانون کی پالیسی بنائی، اور ایک کتاب لکھی علم الاقتصادیات۔ یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ اس کتاب کی وجہ سے ہی آپ کو PhD کا بھی خطاب دیا گیا۔ وہاں سے لندن سے واپس آئے۔ تو اب بات کرتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شاعری پر۔ شاعری اقبال کی بہت کمال کی ہے۔ ان کے شاعری کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، شروع سے لے کر 1905 تک، 5 سے 1908 تک، 8 سے لے کر 1924 تک، 1924 سے لے کر 1938 تک۔ تو انہوں نے اس دوران بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ عنوان حجاز، پیام مشرق ہے، اسرار خودی ہے، موجب خودی ہے، بال جبریل ہے، تو اور بھی بہت سی شاعری لکھی۔ اقبال کی شاعری بے شمار ہے۔ اقبال وہ تھا جو صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے، تو ان کا ایک شعر اپنے اوپر لاگو ہوتا ہے، جیسے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو اس طرح اقبال نے خودی کا پیغام دیا۔ خودی کے معنی ہوتے ہیں تکبر، لیکن اس میں خودی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو جاننا، اپنی پہچان کرنا، اپنے جو اہمیت ہے اس کو منوانا۔ تو اقبال کا فلسفہ یہی ہے۔ اقبال نے شاہین کا درجہ دیا انسان کو، کہ اقبال کی شاعری کمال کی شاعری تھی کہ محمد سے وفا تو دیں تو ہم تو رہے ہیں۔ محمد سے بھی، آپ سلم سے بھی اس کو بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کے بارے میں آپ نے بہت لکھا کہ محمد سے وفا تو دیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے لوہ قلم تیرے ہیں۔ آپ سلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کروڑ دفعہ اور اس سے بھی زیادہ آپ سلم پر درود شریف پڑھا۔ تو اس کی برکات تھی کہ آپ پر شاعری اس طرح نازل ہوئی جیسے کوئی کتاب اترتی ہے۔ تو آپ کی شاعری آپ سلم سے محبت کا نتیجہ تھی۔ اسی طرح آپ نے اور بھی بہت کچھ لکھا شاعری کے حوالے سے۔ آپ نے لکھا کہ اگر انسان چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں۔ ان کا شعر ہے کہ قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو منزل بھی نہیں دیتے ہیں۔ ان کے بہت سے شاعر ہیں، ان کی لاجواب شاعری ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ اگر اچھی لگے تو لازمی کمنٹس کریں، میری جو ہے نا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔